آپ دیکھ رہے ہیں گوگو لرننگ ہب۔ ویڈیو میں خوش آمدید۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام اچھی طریقے سے باقاعدگی سے کر رہے ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس، آج ہمارا سبق نمبر 13 ہے، تندرست رہنا ہے تو، یعنی تندرست رہنا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہمیں سبق پڑھ کے ہی پتہ چلے گا نا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تندرست رہنا ہے تو اب ہمیں پتہ چلے گا کہ تندرست رہنا ہے تو ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے۔ امی جان، میں خربوزہ نہیں کھاؤں گی، مجھے چپس کھانے ہیں، ہیرا نے پلیٹ میں رکھے خربوزے دیکھ کر کہا۔ سب سے پہلے آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ یہ پڑے ہیں خربوزے پلیٹ میں۔ ان کو دیکھ کے ہیرا نے کیا کہا کہ میں نے خربوزے نہیں کھانے ہیں، مجھے تو چپس چاہیے۔ تم صرف چپس اور پاپڑ وغیرہ ہی کھاتی ہو، تمہیں پتا ہے نا یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اس کے بھائی خالد نے کہا، اس کے بھائی نے اس کو سمجھایا کہ چپس اور پاپڑ ہر وقت کھانے صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پسند یہ پھل اور سبزیاں، تو کیا کروں؟ ہیرا نے منہ بنایا۔ بری بات بیٹی، ایسے نہیں کہتے، یہ پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ دادی جان نے پیار سے سمجھایا، یہ پھل اور سبزیاں ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ دادی جان نے بات جاری رکھی۔ جی دادی جان، میں بھی اسے یہی سمجھاتا ہوں، مگر یہ کسی کی بات سنتی ہی نہیں۔ خالد نے کہا، یعنی اس کے بھائی نے کہا کہ یہ تو کسی کی بات ہی نہیں سنتی، میں بھی اسے یہی سمجھاتا ہوں۔ جو بچے پھل اور سبزیاں نہیں کھاتے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، ان کا ذہن بھی پوری طرح کام نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں پھل اور سبزیاں بھی کھانا چاہیے تاکہ ہم تندرست رہ سکیں۔ دادی جان نے کہا۔ ہیرا خاموش ہو گئی۔ جب دادی جان نے ساری باتیں بتائیں تو ہیرا خاموش ہو گئی۔ ہیرا، کیا اب بھی تم سبزیاں اور پھل کھانے سے انکار کرو گی؟ امی جان نے پوچھا۔ تو ہیرا نے بے ساختہ نہیں میں سر ہلایا۔ شاباش، تو چلو پھر یہ خربوزہ کھاؤ۔ امی جان نے پلیٹ ہیرا کی طرف بڑھائی۔ وہ سب مل کر خربوزے کھانے لگے۔ اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچی ہے ہیرا، جس نے خربوزہ کھانے سے انکار کیا کہ مجھے تو چپس چاہیے، اور یہ اس کا بھائی ہے جو اسے سمجھا رہا ہے کہ ہر وقت یہ چپس یہ پاپڑ اچھی چیز نہیں ہے، یہ نہیں کھانے چاہیے۔ پھر اس کی دادی جان نے بھی سمجھایا، پھر اس کی امی نے اس سے پوچھا کہ اب آپ کھاؤ گی پھل اور سبزیاں؟ اس نے کہا جی۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس، ہمیں باہر کی چیزیں زیادہ نہیں کھانی چاہیے، پھل یہ سبزیاں ان چیزوں کو ہمیں کھانا چاہیے تاکہ ہماری صحت اچھی رہے اور ہم تندرست رہ سکیں۔ یہ ہم نے آج اپنی سٹوری پڑھی ہے کہ ہم تندرست کیسے رہ سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی آبجیکٹیو کریں گے، یعنی مشق کریں گے اس کی۔ آئیں الفاظ معنی سیکھیں۔ ذہن، دماغ، بیمار، کسی بیماری کا شکار ہونا، ضروری، لازمی، تندرست، صحت مند۔ آئیں درست تلفظ سیکھیں۔ خربوزہ، چپس، صحت، نعمتیں، ذہن۔ یہ ہمارے درست تلفظ میں ہم نے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ آگے ہے ہماری مشق۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ مختصر یعنی چھوٹے۔ ہیرا نے کیا کھانے سے انکار کیا؟ جواب ہے اس کا، ہیرا نے خربوزہ کھانے سے انکار کیا۔ اور کویسچن نمبر 2 ہے اس کا، ہیرا کیا کھانا چاہتی تھی؟ ہیرا چپس کھانا چاہتی تھی۔ کیا کھانا چاہتی تھی بچوں؟ چپس۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، پھل اور سبزیاں نہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ پھل اور سبزیاں نہ کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہم باہر کی چیزیں کھائیں گے، یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ، تو ہم بیمار ہی ہو جائیں گے نا۔ اگر ہم پھل نہیں کھائیں گے، سبزیاں، یہ ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری صحت کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھل اور سبزیاں کس کی نعمت ہیں؟ پھل اور سبزیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں۔ سبق کے کوئی سے 2 الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔
آپ کوئی بھی الفاظ لے سکتے ہیں. یہاں میں نے لیا ہے ایک لفظ پھل اور ایک بیمار. پھل ہمیں پھل کھانے چاہیے. بیمار آج احمد کافی بیمار ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے اپنے جملوں میں استعمال کیا ہے. آگے ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے یعنی توڑ جوڑ. سواد ہے تے صحت, زال ہے نون ذہن, بے الف با تے بات, سین نون سن تے چھٹیتی سنتی, خیلف خا میم و موشین خاموش. یہ ہمارے توڑ جوڑ ہے. تصاویر دیکھ کر معمے میں دیے گئے سبزیوں اور پھلوں کے نام مکمل کیجیے. اب سب سے پہلے ہمارے پاس کس چیز کی تصویر ہے؟ گاجر. گاف الف گا جیم رے جر گاجر. اس کے بعد نیچے ہے یہ گوبھی کی تصویر. گاوا گو بے حقی بانی بے چھوٹیے بھی گوبھی. اس کے آگے ہے بھنڈی. بے حقی بانی بے نون بن ڈال چھوٹیے ڈی بھنڈی. آگے ہے مولی. میم و مو لام چھوٹیے لی مولی. آگے ہے کریلا. کافرے کر رے یہ ری لام الف لا کریلا. یہ ہے مٹر. میم ٹیرے ٹر مٹر. آگے ہے پیاز. پے یہ پے یہ الف یا زے پیاز. یہ ہے ٹماٹر. ٹے میم ٹم میم الف ماں ٹیرے ٹر ٹماٹر. یہ ان کے ہم الفاظ جو چھوڑے ہوئے تھے, بیچ میں کچھ حروف چھوڑے ہوئے تھے, وہ ہم نے فل کیے ہیں اس میں اور ان کو اچھے سے پڑھا ہے. آگے ہے بینگن. سب سے ادھر پہلے ہے ساگ. سین الف سا گاف ساگ. آگے ہے بینگن. بے یہ بے نون گاف نون گن بینگن. سب سے پہلے یہاں کیلا. کافیے کے لام الف لا کیلا. پھر ہے مالٹا. میم الف ما لام ٹے لٹ ٹے الف ٹا مالٹا. آگے ہے انار. الف نون الف نا رے انار. اس کے بعد ہے انگور. الف نون گاف نگ گاوا گو رے انگور. اس کے بعد یہ آپ پکچر دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ ہے اناناس. الف نون ان نون الف نا انا نون الف نا انا ناس نون الف نا سین ناس. الف نون ان دو دفعہ نون جو ہے وہ اکٹھا آئے گا. انا ناس. پھر ہے سیب. سین یہ سیب سیب. آئیں قواعد سیکھیں. یہ قریب کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ دور کی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے میں کہوں گی یہ ایک پین ہے نا, ادھر پڑا ہے, میں کہوں گی یہ ایک پین ہے. اگر پین دور پڑا ہے, مجھ سے دور پڑا ہے, تو ہم کیا کہیں گے؟ وہ. یہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ پاس کی چیزوں کے لیے, وہ دور کی چیزوں کے لیے. اب یہاں پہ تصویر دیکھ کر یہ اور وہ کے درست استعمال سے جملے مکمل کیجئے. یہ سیب ہے اور یہ پاس پڑا ہوا ہے, اس کے لیے ہم کیا لگائیں گے؟ یہ سیب ہے. قلم یہاں پر ہے, ڈیش قلم ہے, وہ قلم ہے. ڈیش گائے ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے گائے قریب ہے تو یہ لگائیں گے, یہ گائے ہے. ڈیش میز ہے. میز اب ہم نے دیکھنا ہے کہاں ہے, میز دور پڑا ہے تو اس کے لیے وہ لگائیں گے, وہ میز ہے. در ذیل مذکر کے مونس لکھیے. ابو امی, دادا دادی, بھائی بہن, بچہ بچی, لڑکا لڑکی. اسٹوڈینٹس, آج ہم نے اپنا سبق نمبر 13 تندرست رہنا ہے تو یعنی تندرست رہنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, کیا کیا کھانا پینا چاہیے, ہم نے اس کی اچھے سے ریڈنگ کی ہے, اس کی آبجیکٹو کی ہے, اس کی مشق کی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اپنا کام جاری رکھیے. پیارے بچوں, آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں مزید کچھ اچھا سیکھنے کے لیے چینل سے جڑے رہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے سکھانے والے کی حوصلہ افزائی کیجیے. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں, شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کیجیے. ویڈیو کو مکمل دیکھنے والوں کا شکریہ.
اپنا اور اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔